خان صاحب، نواب آف بہاولپور کا ریاست پاکستان کے لیے جو خدمات اپنی جگہ کے اوپر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، لیکن اگر ایک تنازع بن بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ اراضی صوبے کی ملکیت ہو، لیکن اس کے اوپر ہمیں عام معاملات سے ہٹ کے اس کے اوپر ارجنسی تو شو کرنی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ تو کرنا چاہیے کہ سالوں تک معاملہ نہ لٹکے۔ سپریم کورٹ کا 2011 میں فیصلہ آیا، آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ اگر یہ ملکیت، اراضی کی ملکیت صوبائی حکومت کی ہے تو آپ طے کر دیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک فیصلہ آ گیا۔ اگر ان کی ملکیت نہیں ہے تو جو اہل خانہ ہے، جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کو آپ دیجئے تاکہ معاملہ سیٹل ہو۔ یہ ایک انصاف کے حصول کے نام کے اوپر خاصا ایک مذاق سا نہیں لگتا آپ کو؟ پہلے تو میں اس طرف آتا ہوں نا بٹی صاحب، آپ کو بتاؤں، آج کے حکمرانوں کو اگر علم ہوتا نا کہ نواب آف بہاولپور کے اس ریاست پر کیا احسانات ہیں تو یہ فیصلہ اتنی دیر لٹکتا ہی نہیں۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے ناظرین کو بھی اور موجودہ حکمرانوں کو بھی۔ جو نواب سر محمد صادق عباسی صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا، انہیں اگر محسن پاکستان کہا جائے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ درست کہا آپ نے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب پاکستان بن گیا تو جو ان کی ملکیت تھی وہاں، نواب آف بہاولپور کی ملکیت کراچی میں رہائش گاہیں، آج شمس محل اور القمر محل، ایک انہوں نے دیا محترمہ فاطمہ جناح کو اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ جگہ ہے آج گورنر ہاؤس کہلاتا ہے، یہ ان کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد جب گورنر شروع میں تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی مسئلہ درپیش تھا، اس وقت بھی انہوں نے ہیلپ کی تھی۔ میں کہتا ہوں پہلے تو پاکستان کی جو کرنسی، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دے رہا تھا، یہ پہلی گارنٹی نواب آف بہاولپور نے ہی دی تھی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، جس گاڑی پر قائد اعظم بانی پاکستان حلف اٹھانے کے لیے آئے، وہ رولز رائس گاڑی تھی، وہ بھی نواب آف بہاولپور کی ملکیت تھی۔ اگر تھوڑا سا ان کو ماضی جان لیں تو ان کا جو خاندان ہے، فیملی ہے، جو 40 سالوں سے جو محسن پاکستان ہیں، ہم اچھی قومیں جو ہوتی ہیں بٹی صاحب، وہ اپنے محسنوں سے اس طرح کا سلوک تو نہیں کرتی۔ ہم نہیں کہتے، جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اس کے دائرے میں آپ پھر 1 سال کی کمیٹی ڈال دی۔ 40 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا بٹی صاحب، 40 سال آپ نے مزید 40 سال گزارنے۔ خدا کا خوف کریں، اگر ان کی ملکیت بنتی ہے تو ان کے حوالے کی جائے اور ان کا شکریہ ادا کیا جائے اس خاندان کا جو محسن پاکستان ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بار جب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے بھی نواب آف بہاولپور نے ادا کیے تھے، ہمیں ان کے جو ورثاء ہیں، جو لواحقین ہیں، جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو، آج کے حکمرانوں کو ان کے ساتھ اس رویے پر میں کہتا ہوں معافی بھی مانگنی چاہیے اور ان کا حق جو ہے ان کو گھر جا کر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھی قومیں جو ہیں وہ محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ان کی قدر کرتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت زبردست بات کی آپ نے۔ اور خواجہ بابا فرید نے سر صادق محمد عباسی کو ایک خط لکھا تھا، تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک حوالے سے انہوں نے ان کو اگزامپل دی تھی کہ صادق زیر بن زبر نبر متا پیش پوندی ہوئے۔ سرائکی میں ان کا خط تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ عزت و انکساری اختیار کریں اور کبھی تکبر اور غرور نہ کرنا، ورنہ مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو سر صادق محمد عباسی تو اس فلسفے کے اوپر عمر بھر قائم رہے، لیکن حکمرانوں کی جو روش ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے وہ زبر بننے والا رویہ اڈاپٹ کیا ہوا۔ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے۔